ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز کے سبز بھرے جنگل کے درمیان ایک اونچا اور پراسرار مینار تھا۔ اس مینار میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام رپنزل تھا۔ رپنزل کے لمبے سنہرے بال تھے جو اس کی کمر تک نہیں بلکہ مینار کی کھڑکی سے نیچے زمین تک پہنچتے تھے۔ وہ بال ایسے مضبوط اور لمبے تھے کہ انہیں ایک مضبوط سیڑھی کی طرح استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن رپنزل اکیلی نہیں تھی۔ ایک بوڑھی اور طاقتور ڈائن گوٹھل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ گوٹھل ہی رپنزل کو اس مینار میں لے کر آئی تھی جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھی۔ وہ رپنزل کے بالوں کی جادوئی طاقت سے جوان رہتی تھی۔ وہ روزانہ مینار کے نیچے کھڑی ہوتی اور زور سے پکارتی، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپنزل اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی، اپنے لمبے بال باہر لٹکتی اور گوٹھل ان بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتی۔ رپنزل پورے دن اپنے کمرے میں کتابیں پڑھتی، پینٹنگ کرتی اور گیت گاتی۔ اس کا دل ہمیشہ باہر کی دنیا کو دیکھنے کو کرتا، لیکن گوٹھل نے اسے منع کر رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ باہر کی دنیا خطرناک ہے۔ ایک دن جب رپنزل ایک اداس گانا گا رہی تھی، ایک نوجوان شہزادہ فیضان اپنے گھوڑے پر سوار جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت آواز سے متاثر ہوا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ آواز اس اونچے مینار سے آ رہی تھی۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپا اور دیکھا کہ کیسے ڈائن آتی ہے اور رپنزل کے بالوں کی مدد سے اوپر چڑھتی ہے۔ اگلے دن جب گوٹھل چلی گئی، شہزادہ فیضان مینار کے پاس آیا اور گوٹھل کی نقل کرتے ہوئے بلند آواز سے پکارا، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپنزل نے حیران ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ آواز تو گوٹھل جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید گوٹھل کی آواز بیٹھ گئی ہے۔ اس نے اپنے سنہرے بال باہر لٹکا دیے۔ شہزادہ فیضان نے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ جب رپنزل نے دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی نوجوان ہے تو وہ گھبرا گئی، لیکن شہزادے نے اپنا تعارف کرایا اور اس کی خوبصورت آواز کی تعریف کی۔ فیضان بہت مہذب اور پیار سے بات کرتا تھا۔ اس نے رپنزل سے اس کے تنہا ہونے کی وجہ پوچھی۔ رپنزل نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ فیضان نے کہا، تمہیں یہاں قید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں باہر کی خوبصورت دنیا دکھاؤں گا۔ اتنے میں وہ دونوں گہری باتوں میں مگن تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور غصے سے بھری ہوئی گوٹھل وہاں کھڑی تھی۔ وہ اپنے راز کے کھل جانے پر بہت غصے میں تھی۔ اس نے ایک طاقتور جادو کیا اور شہزادے کے دونوں آنکھوں پر زوردار ضرب لگائی جس سے وہ بینائی کھو بیٹھا۔ پھر اس نے بیچارے شہزادے کو مینار سے دور جنگل میں پھینک دیا۔ غصے میں اس نے رپنزل کے خوبصورت سنہرے بال بھی کاٹ دیے اور اسے ایک دور دراز صحرا میں چھوڑ آئی۔ شہزادہ فیضان بینائی کھونے کے بعد برسوں تک جنگل میں بھٹکتا رہا، ہمیشہ رپنزل اور اس کی آواز کو یاد کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا، اسے ایک واقف آواز سنائی دی۔ یہ رپنزل کی آواز تھی۔ وہ آواز کی طرف بڑھا۔ رپنزل جو اب آزاد تھی لیکن اپنے دوست فیضان کو ہمیشہ یاد کرتی تھی، نے اسے پہچان لیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے گالوں پر گرنے لگیں۔ ایک معجزہ ہوا۔ رپنزل کے محبت بھرے آنسوؤں میں ایسی شفا بخش طاقت تھی کہ اس نے شہزادے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ فیضان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے محبوب دوست رپنزل کو دیکھا۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ فیضان رپنزل کو اپنے محل میں لے گیا جہاں ان دونوں کی شادی ہوئی۔ رپنزل آخرکار اپنے لمبے بالوں اور اپنی آزادی دونوں سے محروم ہو گئی، لیکن اسے اس بات کا کوئی غم نہیں تھا کیونکہ اسے محبت اور سچی دوستی ملی تھی، اور وہ دونوں خوشی خوشی ہمیشہ کے لیے رہنے لگے۔ سچی محبت اور ہمت ہمیشہ جادو پر غالب آتی ہے۔